پہلا ادب یہ ہم نے دیکھا تھا کہ طالب علم استاد کے پاس جائے گا، نہ کہ استاد طالب علم کے پاس آئے۔ دوسرا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لباس صاف ہو اور بہتر ہے کہ سفید ہو۔ تیسرا ہم نے یہ کہا کہ نوجوانی کی عمر میں طالب علم کا سفر شروع کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو لا یرا علیہ اثر السفری ولا یعرفہ منا احد، جو یہ حدیث شریف کا ٹکڑا ہے نا، اس سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ طلب علم، جن لوگوں کی طلب صادق ہوتی ہے، وہ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ یعنی طلب علم کے لیے آپ کو کئی دفعہ اپنا گھر بار چھوڑ کے دور جانا پڑتا ہے، کئی دفعہ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ محدثین کئی دفعہ ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے سے بھی زیادہ کا سفر کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے اکثر، یعنی جن لوگوں نے بھی دین کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے یا اپنے آپ کو محدود نہیں کرتے کہ جی ہمارے آس پاس ہی جو عالم ہیں، جو مدرسے کے یا مسجد کے مولانا صاحب ہیں، انہی سے جو کچھ ہے سیکھ لیں، بلکہ وہ اپنی علم کی کوالٹی کو کمپرومائز نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا مدرسہ، اچھے اساتذہ اگر دور بھی ہیں تو ہم وہاں جائیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا کہ ہم آن لائن بیٹھ کے اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے الحمدللہ دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ ورنہ اصل یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایک عالم کسی ملک میں ہے، کوئی کسی شہر میں ہے، تو لوگ دور دراز کا سفر کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کے آتے تھے۔ تو ایک تو یہ کہ وہاں پہ طالب علم لا یعرفہ منا احد، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا جو بندہ آیا تھا۔ تو طالب علم بعض دفعہ مسافر ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لا یرا علیہ اثر السفری، وہ اتنا مستعد ہو اپنے طلب علم کے اندر، اور اپنی جو اس کی جو انہماک ہے اس کا، اور جو اس کی پنکچویلٹی ہے، اور جو اس کی آپ یہ سمجھ لیں کہ ویجیلٹی ہے، اور وہ جتنا مطلب وہ اپنے حلیے سے لگتا نہ ہو کہ یہ مسافر ہے، یا یہ تھکا ہوا ہے، یا یہ پریشان حال ہے، یا اس کی ضرورتیں ہیں، بلکہ وہ اتنا مستعد ہو طلب علم کے اندر کہ جو بھی اس کو علم انہماک میں دیکھے، وہ اس شوق سے متاثر ہو کہ خود بھی اس طرف مائل ہو کہ میں بھی دین کا علم حاصل کروں۔ تو یہ بات آپ لوگوں کو تھوڑی بہت سمجھ آ رہی؟ جی 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 کہ جی دین کے سفر کے لیے سفر بھی کرنا پڑے، دین کے علم کے لیے تو کرنا چاہیے، اور طالب علم کو اتنا مستعد ہونا چاہیے، اتنا آپ یہ کہہ لیں کہ تیار ہونا چاہیے، اتنا ریڈی ہونا چاہیے، اور اتنا آپ یہ کہہ لیں کہ چاقو چوبند ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے اس کو مسافر یا پریشان حال یا تھکا ماندہ نہ سمجھیں۔ اس کے بعد اگلی جو حصہ ہے حدیث شریف کا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، وہ آیا، مجلس لگی ہوئی تھی لیکن وہ حضور کے بالکل قریب آ گیا۔ تو طالب علم کی خوبی یہ ہے کہ وہ استاد کے قریب ترین ہو، تاکہ اس کی توجہ ادھر ادھر کی چیزوں میں، کلاس روم کی باقی چیزوں میں جو ہے وہ صرف نہ ہو۔ خاص طور پہ اگر واقعی یعنی حقیقی مجلس ہو تو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ وہ بچے جن کا زیادہ تر وقت، یعنی جن کا زیادہ توجہ یا جن کا علمی انہماک زیادہ ہوتا ہے، وہ عام طور پہ اساتذہ کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اور وہ جو بیک بینچرز ہوتے ہیں، جنہوں نے کھیلنا کودنا ہوتا ہے، جنہوں نے ڈائریوں پہ یا اپنی رجسٹر پہ سائن کرنے ہوتے ہیں، یا جنہوں نے دوسری کتابیں کھول کے بیچ میں پڑھنا ہوتا ہے، یا جنہوں نے موبائل نکالنا ہوتا ہے، وہ بالکل پیچھے بیٹھتے ہیں۔ تو دین کے طالب علم کو، ہر ایک طالب علم کو یہ چاہیے، اور میں نے دیکھا ہے کہ مدارس میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، زیادہ طلبہ ہوتے ہیں، تو طلبہ 2 گھنٹے پہلے کلاس کے شروع ہونے سے پہلے جا کے اپنی جگہ کو مل لیتے ہیں تاکہ ہمیں استاد کے پاس جگہ ملے۔ اور تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اگر حقیقی مجلس ہو کہ ہم جو ہے اساتذہ کے قریب ترین بیٹھیں۔ تو ایک تو یہ بھی اس میں ادب جو ہے وہ سمجھ آتا ہے۔ اس کے بعد وہ وضع کفیہ علی فخذیہ، اب دیکھیں خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی نوٹس کیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھ لیا۔ رانوں پہ ہاتھ جب رکھے ہوتے ہیں تو اس سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ سر عاجزی اور ڈسپلن۔ ایک عاجزی ہے، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی دوسرا مشغلہ نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہاتھ سے وہ جو ہے صف کی جو ہے وہ دھاگے مروڑ رہے ہیں، یا وہ تنکوں سے کھیل رہے ہیں، یا پھر وہ انہوں نے ایک ہاتھ میں پین پکڑا ہوا ہے جس کو ٹک 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 کر رہے ہیں جس سے، یا پھر ڈائری کے اوپر سائن کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر لیا، ہاتھوں کو بھی سامنے لے آئے اور خود بھی بالکل استاد کے سامنے آ گئے اور پوری توجہ سے آ کے سوال کر رہے ہیں۔ تو سمجھ آ گئی؟
مکمل جی یکسو جی ہو کے کلاس میں جی جی بیٹھنا چاہیے، خاص طور پہ اگر دین کی کتاب ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دین سیکھنے کے لیے جب بیٹھتے تھے تو اتنے یکسو اور اتنے قریب اور متوجہ ہوتے تھے کہ اگر ان کے سروں کے اوپر چادر ڈال دی جائے نا تو اس چادر میں کوئی خم نہ آئے، یعنی سارے اتنے قریب قریب ہو کے بیٹھتے تھے اور ایک طرح سے ایک مجلس ایسی بنا لیتے تھے کہ وہ فلیٹ ہو جائے، اور کوئی پرندہ آ کے اگر ان کے اوپر بیٹھ جائے تو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کسی انسان پہ بیٹھا ہوں یا کسی ٹہنی پہ بیٹھا ہوں، وہ ہلتے بھی نہیں تھے، یعنی بالکل یکسو ہو کے۔ اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کے حوالے سے تو ارشاد فرمایا کہ جمعے کے خطبے کے دوران اگر کسی نے دوسرے کو یہ کہا نا کہ بات نہ کرو تو اس نے بھی فضول بات کی، اتنا متوجہ ہو کے جب دین کی بات ہو رہی ہو تو سننا چاہیے۔ تو اسی طرح یہ بھی آداب میں سے ہے کہ وہ بالکل باقی تمام چیزوں سے یکسو ہو جائے۔ تو اس کے بعد جبریل امین نے آ کے جو سوال کیا، اور انہوں نے انسان کی صورت میں آئے تھے، تو انہوں نے کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ تو اس سے یہ بھی جواز ملتا ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پہ اس کا رواج نہیں ہے کہ استاد کو نام لے کے پکارا جائے، لیکن اس حدیث شریف سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ استاد کو نام لے کے پکارنے میں حرج نہیں ہے، اور خاص طور پہ جہاں پہ بے تکلفی کا اندیشہ نہ ہو، یعنی لڑکے اگر طالب علم ہوں تو وہ لڑکے استاد کا نام لے سکتے ہیں، اسی طرح اگر بچیاں ہوں تو وہ خاتون استاذہ کا نام لے کے اس کو پکار سکتی ہیں، اور اسی طرح یہ قریب بیٹھنے والی بات بھی اسی حوالے سے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات جو اس حدیث شریف سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ جو چاہتا ہے پوچھے، جو اس کو نہیں پتا پوچھے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کا حکم دیا ہے۔ مانگنے والا جو سوال ہے نا، یعنی پیسے مانگنے والا، دنیا کی اشیاء مانگنے والا، یہ معیوب ہے، اس سے منع کیا گیا ہے شریعت میں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے جو سوال کیا جاتا ہے وہ محمود ہے، صرف اس حد تک جب تک کہ آپ کی علمی تشنگی کی بات ہو۔ جب آپ کو بات پتہ لگ گئی ہے لیکن آپ اب اس کے اندر یعنی کٹ حجتی کرنے کے لیے اگر سوال کریں گے تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو سوالوں کی اقسام ہے نا، ایک ہے علم کی حصول کا سوال، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں نہیں پتا۔ تو ایک تو سوال ہوا جو طلب علم کا یا طلب علم کا یا اشکال کے دفع کرنے کا سوال ہے، جس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے پہلے پڑھی تھی کہ انما شفاء العی السؤال، کہ کم علمی کا علاج تو سوال ہی ہے، تو بندے وہ کاش وہ پوچھ لیتے اور ان کو پتہ لگ جاتا کہ اصل میں اس بندے کو تیمم کرنا تھا اور وہ بندہ نہا کے بیمار ہو کے نہ مرتا۔ حدیث شریف ذہن میں آ رہی ہے جو آپ نے پڑھی تھی پہلے؟ جی 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 سر، جی سر۔ صحیح۔ تو اس کے بعد ایک اور بات جو سمجھ آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی اور جبریل امین کے سوالات سے بھی، جو طالب علمی کا ایک اور ادب جو سمجھ آتا ہے کہ ٹاپک وائز چلا جائے۔ انہوں نے آ کے اپنے سارے سوال اکٹھے نہیں کر دیے کہ حضور مجھے آپ اسلام، ایمان، احسان، قیامت اور اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں۔ چاہتے تو وہ ایک سوال بھی کر سکتے تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتانا شروع کر دیتے، نہیں، لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا، انہوں نے پہلے ایک سوال کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے، اچھا یہ اب دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ صرف پہلی دفعہ پہ سیدنا جبریل امین نے کہا صدقتا، اور اس کے بعد جتنے سوالات کا جواب دیا اس کے بعد نہیں، پہلے 2 دفعہ انہوں نے صدقتا کہا اور اس کے بعد پھر یہ تصدیق نہیں کی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی جبریل امین بھی چاہتے تھے، یعنی جس طرح استاد کا کام ہے کہ باقی طلباء کو کلاس کے اندر مشغول رکھے، اسی طرح طلباء کا بھی کام ہے، خاص طور پہ ان طلباء کا جو زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، کہ وہ باقی طلباء کی بھی انٹرسٹ کو مد نظر رکھیں، کہ یہ نہ ہو کہ استاد اور ایک طالب علم گپے مارتے رہیں اور باقی طلباء جو ہیں وہ اپنی باتوں میں لگ جائیں کہ بھئی انہوں نے جو سیاست شروع کر دی ہے یا انہوں نے اپنی گپے مارنا شروع کر دی۔ تو انہوں نے جب صدقتا کہا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم سب حیران ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ ہم سب متوجہ ہو گئے کہ سوال بھی کر رہے اور تصدیق بھی کر رہے، اور ان سب کی توجہ زیادہ ہوگی اب سوالات کی طرف کہ اچھا پھر آپ دیکھیں اور کیا سوال کرتے ہیں، یہ کون بندہ ہے، یہ عجیب بندہ ہے جو سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور آپ ایک اور اس میں سے فائدہ جو ہمیں سمجھ آتا ہے، آداب سمجھ آتے ہیں طلب علم کی مجلس کے، کہ جب جبریل امین نے آ کے سوال شروع کیے تو کسی نے بیچ میں سے نہیں ٹوکا صحابہ میں سے کہ بھی آپ کیوں اتنے سوال کر رہے ہیں، آپ حضور کو پہلے والی بات مکمل کرنے دیں، یا پھر آپ، یا کسی نے خود کہا ہو کہ جی میں بتاتا ہوں، یا ہاتھ کھڑا کر کے کہا ہو کہ جی استاد جی آپ نہ بتائیں میں بتاتا ہوں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات پتا ہو تو وہ اپنی رائے شیئر کرے، لیکن تب جب استاد اس کو کہیں کہ بھئی، یعنی ان کو موقع دیں بات کرنے کا، انٹریکٹ کرنے کا، سوالات کرنے کا، جواب دینے کا۔ ورنہ اصل یہ ہے کہ
جو ہے استاد جس کے ذمہ ہے وہ بتائے، اور طلبہ جو ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے رہیں، اور اپنی جو بھی جو رائے ہے کہہ لیں، یا جو بھی ان کو، جو عربی میں اس کو کہتے ہیں مشارکہ، جو انہوں نے کرنا ہو، جو انہوں نے چیز ایڈیشن کرنی ہو، جو چیز بھی انہوں نے شیئر کرنی ہو، وہ اس کو کرتے رہیں شیئر۔ تو ایک اور چیز اس میں کیا سمجھ آئی کہ طلب علم، ایک مجلس جو ہوتی ہے طلب علم کی، اس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ طلبہ کی طرف سے اس میں انٹرپشن نہ ہو، سوالات جو کیے جا رہے ہیں ان کو بھی غور سے سنا جائے، اور استاد جو جواب دے رہا ہے اس کو بھی غور سے سنا جائے۔ اور ایک عام طور پہ ہمارے یہاں مجالس کے اندر بلکہ کلاسز کے اندر ایک اور یہ خامی بھی ہوتی ہے کہ جب کلاس لیکچر ہو رہا ہوتا ہے تب تو سب کو چپ کر کے بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی کویشچن آنسر کا سیشن شروع ہوتا ہے تو کئی دفعہ تو متوجہ وہی رہتا ہے جو خود سوال کر رہا ہو، باقی آپس میں گپیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنا موبائل نکال لیتے ہیں، یا اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بھی خلاف ادب ہے کہ جب تک استاد موجود ہو اور وہ اس سے لوگ کوئی استفادہ کر رہے ہوں تب تک اس کی طرف متوجہ ہو کے بات کو سنا جائے۔ ہاں اگر وہ چل پڑے اور کوئی طالب علم پیچھے سے جا کے ان سے کوئی سوال کرے تو پھر ان کی اپنی وہ پرائیویٹ کنورسیشن ہے، اس میں دخل اندازی بے شک نہ کریں، خاص طور پہ اگر اس نے کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہو۔ لیکن جب تک مجلس طلب علم لگی ہوئی ہے، جب تک کلاس روم لگی ہوئی ہے، تب تک تو سب کو متوجہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بات بھی ہمیں اس حدیث سے سمجھ آتی ہے۔ کتنے ہو گئے فوائد ابھی تک جو ہم نے ذکر کیے ہیں؟ 11 ہو گئے۔ اسی طرح سے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک اور آگے ایک واقعہ کیا پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ پوچھنے والے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو یہ ادب جو ہے یہ علماء کے لیے بھی ہے اور طلباء کے لیے بھی ہے اور طالب علم کے لیے بھی ہے کہ ہمیشہ صرف وہی بات کرنی ہے جس کا آپ کو علم ہو۔ کئی دفعہ نا ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم استاد بحیثیت استاد بھی، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی اس بارے میں متنبہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم دین کا علم پڑھ رہے ہیں اس لیے اگر ہم نے کسی کو کہہ دیا نا مجھے نہیں آتا تو یہ بڑی کو بے ادبی گستاخی ہو جائے گی۔ حالانکہ ایک بندہ آیا ایک دفعہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ سمجھ لیں کہ امت کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی فقہا میں سے بھی فقی ہیں، یعنی امام ہیں ایک فقہ کے، اور محدث بھی ہیں اور اصولی بھی ہیں، اور بڑے، اب یہ اگر کہیں نا کہ امت کے چوٹی کے 50 علماء صحابہ اور تابعین کے دور سے لے کے آج تک اگر آپ نکالیں تو ان میں سے ہوں گے امام شافعی، اتنے بڑے عالم۔ اور ان سے آ کے ایک بندے نے اس مسئلہ پوچھا، آگے سے انہوں نے فرمایا کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ اس نے دوسرا مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا لا ادری۔ انہوں نے کہا تیسرا مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا لا ادری۔ انہوں نے کہا میں اتنا دور سے آپ سے امام شافعی ہیں اور آپ سے مسائل پوچھنے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں لا ادری۔ انہوں نے کہا تو اگر نہیں آتا تو جھوٹ بول دوں، یعنی یہ امام شافعی ہو کہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یسألونک عن الساعة کأنک فی عنہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ۔ یہ آپ سے تو قیامت کے بارے میں ایسے پوچھتے ہیں کہ گویا آپ ہی اس کے علم کو چھپا کے بیٹھے ہیں۔ فرما دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کو ہے، بس وہ اس کے وقت کو ظاہر نہیں کرتا، اور الا ہوا ثقلت فی السماوات والارض، لیکن وہ تباہ کن ہوگی زمین و آسمان کے لیے، اور لا تأتیکم الا بغتہ، اور تمہارے اوپر اچانک آ جائے گی۔ تو قیامت کے حوالے سے قیامت کا علم جو ہے یہ کس کو ہے؟ اللہ رب اللہ تعالیٰ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بات نہیں بتائی تھی اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا، دیکھیں چونکہ حضور نے بتانا تھا امت کو کہ یہ پوچھنے والا کون ہے، پوچھنے والا جبریل ہے، جبریل امین۔ جبریل علیہ السلام ہے نا، ساتھ یہ بھی بتا دیا اگر مجھے بھی نہیں پتا اور جبریل کو بھی نہیں پتا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا، نہ نبیوں کے سردار کو پتا ہے نہ فرشتوں کے سردار کو پتا ہے۔ اس کا پتا کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نشانیاں تو بتائی ہیں، تو حضرت جبریل نے نشانیوں کی طرف متوجہ کیا اور پوچھا کہ مجھے پھر اس کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ اچھا، اس میں ایک اور ادب ہے ہم طالب علموں کے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے بھی، سب کے لیے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے قیامت کی 10 بڑی نشانی ہیں، علامات کبریٰ ہیں، اور بہت ساری چھوٹی نشانی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بھی نہیں بتائی۔ یہاں پہ کون سی نشانی بتائی ہے؟
سر یہ چھوٹی نشانیاں ہیں. 2 چھوٹی نشانیاں بتائی ہیں، لیکن یہ وہ نشانیاں ہیں جن کا تعلق ہمارے لائف سٹائل سے ہے. یعنی چونکہ یہ تعلیمات امت کے لیے تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کے لائف سٹائل سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں ان کی طرف متوجہ کیا کہ بھائی یاجوج ماجوج آئیں یا نزول عیسیٰ علیہ السلام ہو یا سورج مغرب سے نکلے، اس میں تو تم کچھ کر نہیں سکتے. تم کیا کر سکتے ہو؟ تم اپنی زندگی اور طرز زندگی پہ غور کرو کہ تمہارے یہ رویے ہوں گے جب قیامت آنے والی ہوگی کہ بچے، اولادیں، بیٹیاں، بیٹے اپنے والدین کے، والد کے، والدہ کے نافرمان ہو جائیں گے، بدتمیز ہو جائیں گے، بلکہ ان کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کریں گے. اور تم دیکھو گے کہ لوگ، ایک تو اللہ کی طرف سے مال میں فراوانی آ جائے گی، اور یہ لوگ جو ابھی بکریاں چراتے ہیں، جو ننگے پیر ننگے بدن گھومتے پھرتے ہیں، یہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا ہم، ان کا غم، ان کا شوق، ان کی لگن، ان کی جستجو اور ان کا قبلہ و کعبہ مال بن جائے گا. یہ چیزیں بن جائیں گی کہ پیسے کہاں سے آ جائیں، کاروبار میں ترقی کیسے ہو جائے، معیشت کیسے اسٹرانگ ہو جائے. اس وقت سب سے بڑا بخار کیا ہے ساری دنیا کے انسانوں کو بشمول مسلمان؟ کہ معیشت کس کی اسٹرانگ ہے. معیشت کس کی اسٹرانگ ہے؟ اخلاق، کردار، عقائد، عبادات، اللہ سے تعلق، روحانیت، اسپرچویلٹی، اور فیملی کی یونٹ، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کے کام آنا، ضرورت مند کے کام آنا، اور کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا اپنی فیملی کے ساتھ. یہ ساری چیزیں بات کی ہیں. بس پیسہ، بچے ہیں تو جی نوکری اچھی مل جائے، ڈگری وہ لینی ہے جس پہ نوکری اچھی مل جائے، اور جی پیسے اتنے کمانے ہیں کہ گاڑی اچھی آ جائے، گھر اچھا لے لیں، گھڑی مہنگی پہن لیں، موبائل مہنگا لے لیں. یعنی سارا کا سارا جو سوچ ہے اس کے اوپر مٹیریلزم کا راج ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا جو ہمارے ساتھ متعلقہ ہیں. تو طالب علموں کو بھی اور اساتذہ کو بھی، علماء کو بھی یہ چاہیے کہ جو آپ کی آڈینس ہے، جس کو آپ ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے ریلیونٹ بات کی جائے. تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بڑی دیر بیٹھا رہا اور وہاں پہ یعنی اس واقعے سے بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے متاثر تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ عمر تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ یعنی کئی دفعہ طالب علم بھی سوال کرے، علم کی مجلس کے اندر طالب علم بھی سوال کرے، اور علم کی مجلس کے اندر اساتذہ بھی سوال کریں، اور لوگوں کی جو انٹریکشن ہے یا جو پارٹیسپیشن ہے یا جو ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ جو ان کی کوئریز ہیں یا جو ان کی کیوروسٹی ہے، جو ان کے اندر جو ایک قسم کی جاننے کی ایک جو آپ اس کو کیا کہتے ہیں، جاننے کی ایک جو تڑپ ہے، اس کی قدر کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ کے دماغ میں 1000 سوال ہوتے ہیں، استاد سوال پوچھنے ہی نہیں دیتا. اور کئی دفعہ استاد کو 10,000 باتیں بتانی ہوتی ہیں لیکن طلبہ کے اندر شوق ہی نہیں ہوتا. تو یہ دونوں صورتیں خراب ہیں. اگر طلبہ کے اندر شوق ہے تو استاد کو بھی جواب دینا چاہیے، اور اگر استاد نے کچھ باتیں کام کی بتانی ہیں تو طلبہ کو بھی متوجہ ہونا چاہیے. تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جو پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کون ہے پوچھنے والا، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ اب پھر وہی بات ہے کہ اگر ان کو نہیں پتا تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اور اس کا رسول جانے، مجھے تو نہیں پتا. تکا نہیں مارا انہوں نے کیا تکا مار سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی مجھے لگتا ہے شام سے کوئی بندہ آیا تھا، یا کہتے ہیں مجھے لگتا ہے یمن سے آیا تھا، یا مجھے لگتا ہے کوئی بندہ کسی فلاں کا رشتہ دار ہے، اس جیسی شکل تھی. تکا مار سکتے تھے نا. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اللہ جانے یا آپ جانے جو اللہ کے رسول ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ یہ آئے تھے، اور پھر ریزن بھی بتائی کہ کیوں آئے تھے. جبریل تھے اور تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یعنی دین کا خلاصہ بتا کے چلے گئے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری اسلام ہے. یعنی اسلام پہلا سٹیپ ہے، اس کے بعد ایمان ہے، یقین ہے، اور اس کے متعلق سارا تمہاری آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے، درست عقائد کے ساتھ ہے، اور اس کے اوپر یقین کے ساتھ ہے. اور پھر احسان ہے کہ تمہارے دل کی حالت کیا ہے، تمہاری کیفیت کیا ہے، تمہارا جو انگیجمنٹ ہے، انوالومنٹ ہے جو اپنی عبادات اور دین کے ساتھ، وہ کس حد تک ہے، اور تم کتنا اس کو سیریسلی لیتے ہو اپنے دین کو اور اللہ کی تعلیمات کو. کیا صرف زبانی کلامی کی باتیں ہیں یا تم واقعی ان چیزوں کے اندر سیریس ہو؟ تو یہ کچھ آداب ہیں جو مجھے سمجھ آئے ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. امید ہے آپ لوگوں نے بھی یہ چیزیں اسی طرح سے لکھی ہوں گی، بلکہ اس سے بہتر بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی نے کچھ اور چیزیں اگر لکھی ہوں جو میں نہیں عرض کر سکا تو وہ بھی ساروں کے سامنے آ جائیں اور سب کا فائدہ ہو جائے. تو آپ لوگ اپنے اپنے طور پہ ان کو بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. جی کون اپنے پوائنٹس شیئر کرے گا، ایسے پوائنٹس جو میں نہیں بتا سکا یا مجھے سمجھ نہیں آئے؟
جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی سر میں ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں. جی شاہد صاحب. جی سر اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر سوالات زیادہ ہوں تو باری باری سوال پوچھے جائیں. جب ایک سوال کا جواب مل جائے تو پھر دوسرا سوال کیا جائے, پھر بالکل تیسرا, ایسا، پھر ہاں چوتھا, ایسا. بالکل ٹھیک. بالکل بہت اچھی بات ہے، اکٹھے سارے سوال نہ کیے جائیں. بالکل ٹھیک. اور کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ سر جو میں نے ایک اس میں مطلب جو مجھے آیا تھا، جیسے ہم نے یہاں پڑھا نا کہ وہ ایک دوسرے سے جانتے نہیں تھے، جیسے آپ نے پوائنٹ بتایا کہ وہ ان نون ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ تھا. اور جو میرے مائنڈ میں اس سے آیا تھا کہ وہ یہ تھا کہ کلاس میں آپس میں بھی اگر اسٹوڈینٹس کا انٹروڈکشن ہو تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو آپس میں بھی کچھ باتیں شیئر کرنے میں آسانی ہوتی ہے. مطلب میرے مائنڈ میں ایک یہ پوائنٹ بھی آیا تھا. صحیح. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں یہ آیا تھا کہ یہ ہم ہیں تو کلاس فیلوز، ہم ہیں تو ایک ہی جی مجلس کے طالب علم، لیکن ہم ان کو کیوں نہیں جانتے. ہاں بالکل یہ جی بھی ہو جی سکتا ہے. جی طلباء کو سر. ایک دوسرے کے حوالے سے باخبر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھی بات جی ہے، ماشاء اللہ جزاک اللہ. اور کسی کے ذہن میں کوئی پوائنٹ آیا؟ سر اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے. جی جی. سر اس میں یہ ہے کہ طالب علم اور جو استاد ہے, معلم ہے, ان کا آپس میں تعارف ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو وہ جانتے ہوں. صحیح جی بالکل ٹھیک ہے. یہ بات بھی تعارف ہونا چاہیے، جانتے ہوں یا پھر اگر نہیں جان رہے تھے تو اس کے اوپر تعجب کا اظہار کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ بات آ گئی. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی نہیں سر, بیٹا میں آپ کیا کہہ رہا کہنا ہوں چاہتے ہیں؟ طالب علم اور استاد کے درمیان تعارف ہونا چاہیے, طالب علم اور استاد کے درمیان تعارف صحیح ہونا چاہیے, صحیح. میں یہ کہہ رہا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ کون آئے. ہوں. جی جی سر, میں یہ کہہ رہا ہوں. بس بالکل بہت اچھی بات ہے. یہ بھی ایک اچھی چیز پتہ لگ گئی ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کو بتا دیا کہ یہ کون ہے. جزاک اللہ. جی زرتشا بیٹا. جی استاد, میرا یہ ہے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ جبرائیل علیہ السلام کیسے بیٹھے ہوئے تھے, تو یہاں پہ سیٹنگ پوسچر جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اٹینٹیو ہو کے بیٹھنا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈسپلن مینٹین کرتا ہے آپ کا سیٹنگ سٹائل. بالکل بالکل صحیح ہے کہ آپ کو مستعد ہو کے بالکل عام طور پہ تو کیونکہ شروع سے روایتی طور پہ ابھی بھی مدارس میں اور شروع سے ہی دین کی جو مجالس تھیں وہ نیچے بیٹھ کے لوگ اٹینڈ کرتے تھے, لیکن اب چونکہ اسکول یونیورسٹیز میں سیٹیں آ گئی ہیں, لیکن ان میں بھی بندے کو اٹینٹیو ہو کے بیٹھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے ہیں اور جناب ٹیک لگا کے آدھے لمبے پڑے ہوئے ہیں. اور بالکل اچھی بات کی آپ نے کہ وہ بھی بالکل دو زانو ہو کے جس طرح نماز میں بندہ بیٹھتے اس طرح بادب بیٹھے تھے اور ہاتھ سامنے رکھ کے, کہ کوئی اور مشغولیت نہیں ہے اس مجلس میں سوائے اس کے کہ استاد کی طرف توجہ ہے اور اس سے علم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے قریب جا کے بیٹھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. اور کسی کے ذہن میں جی کوئی بات استاد, ہو؟ دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے جی جس طرح بچہ. سے جبرائیل امین علیہ السلام کوشچنس پوچھ رہے تھے بار بار, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے, ٹوکا نہیں انہوں نے کسی بات پہ, تو یہ کوشچننگ ٹیکنیک جو ہے کلاس روم میں اس کو انکریج کیا گیا ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. کوشچننگ کو انکریج کیا گیا ہے اور کرنا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی انکریج کی ہے کہ تمہیں نہیں پتا تو پوچھو, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو انکریج کی ہے. بلکہ آپ لوگ حیران ہوں گے, ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی. تو صحابہ نے آس پاس والوں نے پاس بٹھا دیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات منقطع ہوئی, آپ نے دوبارہ بات وہاں سے شروع کر دی. دوبارہ اس نے کھڑے ہو کے سوال کیا متی الساعہ, بات کچھ ہو رہی ہے اور وہ بجائے توجہ سے سننے کے پھر کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نہیں منع کیا, صحابہ نے بٹھا دیا, حضور نے بات جاری رکھی. تیسری دفعہ جب پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بدل دیا. یہ تو اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ یہ بندہ بے چین ہے, اس بندے نے اس کو کوئی بے چینی ہے جس کی وجہ سے یہ بار بار یہ فکر میں ہے, اور اس کو اس طرف اس کی توجہ ہی نہیں جا رہی جو جس طرف جو میں بات کر رہا ہوں اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جا رہی, بلکہ اس کو کوئی اور ہی دکھ کھایا جا رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اس کو بتا دیتے کہ مجھے نہیں پتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیوریوسٹی جاننے کے لیے اور اس کی وہ بے چینی کی ریزن جاننے کے لیے سوال کیا کہ ماذا اعددت لها, تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے, قیامت تو جب آنی ہوگی آ جائے گی, اور تمہارے پاس اس کی کیا تیاری ہے. تو آگے سے وہ بیچارہ کہتا ہے کہ اس نے سوچا اور کہا کہ میرے پاس کیا ہے, اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. تو اس طرح سے یعنی اس بندے نے 3 دفعہ انٹرپٹ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جمعے کے خطبے کے دوران کوئی مجلس نہیں تھی کہ جس میں سوال جواب ہو رہے ہوں. اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا اور اتنا خوبصورت جواب دیا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ تمام کے تمام امتیوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس جواب کے اندر راحت اور چین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ, تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے.
تو ایک اتنا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ آکورڈ سچویشن کے اندر سے اتنی بڑی بشارت مسلمانوں کے لیے نکل آئی کہ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اللہ ہمیں ان کے قریب کر دے گا. تو اتنا زیادہ اپریشیٹڈ ہے سوال کرنا. تھا ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اور کیا کوئی ایڈ کرنا چاہے گا؟ سر ایک اور پوائنٹ ہے میرا, جی بیٹا. وہ یہ کہ آپ کے جو بھی کوشچنز ہونے چاہیے آپ کو اس سے ریلیونٹ پرسن کے پاس جانا چاہیے اور نالجیبل پرسن کے پاس جانا چاہیے اپنے آنسرز لینے کے لیے اپنی کوئریز کے. زبردست زبردست. کہ جبریل امین آئے ہیں تو کسی صحابی کے پاس آ کے نہیں بیٹھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں. تو بالکل اہل علم سے پوچھنا چاہیے, ہر کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے, اور ریلیونٹ بندے سے پوچھنا چاہیے. ارریلیونٹ, اب مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر کی بات ہوگی تو آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے, اور ابھی تو ماشاء اللہ آپ کے باقی اساتذہ علماء ہیں, میں تو طالب علم خود, لیکن بہرحال اگر جو زیادہ عالم آپ کو لگے اسی کے پاس جائیں گے اور اسی سے سوال کریں گے. جی کوئی اور آپ بیٹا کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر میرا کمپلیٹ ہے. جی کوئی اور ایڈ کرنا چاہے گا؟ سر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی. جی پوچھیں بچے. سر آپ نے کہا کہ ایک پوائنٹ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کہا ہے کہ ایک ادب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استاد کا نام لے کے بھی پکارا جا ہاں سکتا ہے. ہاں ہاں. تو سر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ تو پھر ریسپیکٹ کے خلاف نہیں ہو. وہ تو جبریل امین تو وہ ان دونوں کا انٹریکشن تو پہلے سے ہی مطلب وہ انٹروڈیوس ہو چکے تھے. بیٹا بات یہ ہے نا کہ جبریل امین بحیثیت جبریل امین نہیں آئے, وہ ایک جی جی عام انسان کی شکل میں آئے ہیں. تو اگر تو بحیثیت جبریل امین آتے ہیں تو پھر تو وہ ہو سکتا ہے ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بے تکلفی ہوتی. لیکن دوسری بات یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. اور ادب جو ہے نا, ادب کی لمٹس ہم نہیں بتائیں گے قرآن و سنت کو. ادب کی حدود کیا ہیں وہ ہم قرآن و سنت سے سیکھیں گے. مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اجمیوں کی طرح کھڑے نہ ہو جایا کرو میرے احترام میں. تو جی آپ جی ان کے ہاں یا اجمیوں کے ہاں لوگ دوسروں کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں, تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. تو اگر تم نہیں بھی کھڑے ہوگے, اصل بات یہ ہے, لیکن پھر ادب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن پاک میں سکھایا کہ اس کے علاوہ اس کے برعکس ایک ادب قرآن پاک میں ایسا سکھایا کہ لا ترفعوا اصواتکم, تم نے اپنی آواز اونچی نہیں کرنی. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا, جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے حضور کو نہیں پکارنا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو حضور کی مجلس میں آئے ہوتے ہیں تو جب تک نہیں جاتے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت نہ لے لیں, بغیر اجازت کے اٹھ کے نہیں جاتے مجلس سے. تم آداب کیا ہیں وہ بھی اللہ نے بتائے, اور کیا چیز ادب میں داخل نہیں ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا. تو ہم قرآن ٹھیک اور ہے سر. سنت سے سیکھیں گے کہ ادب کیا ہے. میں نے اسی والے سے گزارش کی کہ اگر کوئی ایک دفعہ نام لے لیتا ہے یا کبھی نام سے پکار لیتا ہے تو یہ بے ادبی اس کو تصور نہ کیا جائے, کیونکہ یہ ہمیں حدیث سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس طرح کی گنجائش موجود ہے, خاص طور پہ اگر مطلب ایک ہی مطلب کوئی اس میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو. لیکن ایک یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا, یا ایھا الرسول کہا, یا ایھا النبی کہا, یا ایھا المدثر کہا, یا ایھا المزمل کہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ان کو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان القابات سے پکارا جائے. لیکن گنجائش اگر نکلتی ہو کسی حدیث شریف سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ گنجائش کی حد تک اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس کو بے ادبی نہ سمجھا جائے, کیونکہ اگر بے ادبی ہوتی تو جبریل امین نہ کرتے. بیٹا جی میری جی یہ بات میری رائے پہنچ گئی اب تک؟ جی جی امتل جزاک اللہ. حفیظ بیٹا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, میں دیکھ رہا تھا. جی سر میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا تھا مجھے. جی پلیز. سر یہ حدیث کے آخر میں جہاں ہمیں آپ سے ہم نے فرمایا حضرت عمر کو کہ یہ جبریل ہے اور تم لوگوں کو دین کا علم سکھانے آئے تھے, ہاں تو اس سے ہمیں یہ پوائنٹ ملتا ہے کہ طالب علم کے اندر یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں اس سے جو ہے نا وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ سکے. بالکل یہ پوائنٹ بالکل, میں نے یہ ایڈ کیا تھا. جزاک اللہ. اور دوسرا اس میں یہ بھی ہوتا ہے, آپ کی بات صحیح, مجھے بات ذہن میں آئی ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, کہ بعض دفعہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو مبارک ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہم مدینہ منورہ میں جب پڑھتے تھے تو ایک دفعہ ایک استاد نے کہا کہ کچھ طلباء کو, کچھ طالب علم کو, کچھ شرکائے مجلس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ ایک ایسا سوال کر دیتے ہیں جس کی برکت ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے سب لوگ مستفید ہو جاتے ہیں. جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اعرابی جو بار بار جمعے کے دوران اٹھ رہا تھا, اس کی نیت کتنی سچی ہوگی, اس کا عشق اللہ اور اس کے رسول سے, اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کتنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سادگی اور اس کی تڑپ کی وجہ سے اس سوال کو مبارک بنا دیا. اور کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو اللہ معاف کرے لوگوں کو پھنسانے کے کام آتے ہیں. جس طرح
وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کرتے تھے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی وہ گائے کیسی ہے، ہمیں اور بتائیں اور بتائیں اور بتائیں، اور جتنا وہ بتاتے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنا مشکل ہوتا گیا اس گائے کو ڈھونڈنا. تو بالکل بات ٹھیک ہے، طالب علم کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی بات کرے کہ باتیں واضح ہو جائیں. مثال کے طور پہ استاد نے کوئی بات کی اور اس کے اندر کچھ ضروری نکات تھے، وہ استاد کے ذہن سے نکل گئے، ساون چھوٹ گئے، بھول گیا استاد، اور طالب علم کے ذہن میں تھا کہ اس ٹاپک کے اندر تو یہ چیزیں بھی تھیں جو کہ بتانے والی تھیں، تو وہ استاد سے سوال کے طور پہ پوچھ لے کہ استاد اس کے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے، یا کوئی اس طرح کا سوال کر لے کہ وہ والی چیزیں جو رہ گئی تھیں، جو مس ہو گئی تھیں، وہ بھی کلاس کے سامنے آ جائیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. جس طرح آپ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا اور ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی، تو اس طرح سے سوالات اسی طرح کرنے چاہیے جس سے خود بھی فائدہ ہو طالب علم کو اور باقی طلباء کو بھی فائدہ ہو. جزاک اللہ. اس کے علاوہ کسی اور کے ذہن میں کوئی اور بات؟ استاد اسی بات سے ایک بات آئی ہے میرے ذہن میں، تو یہ کہ جب بھی ہمیں کسی اسکالر کو اپروچ کرنا چاہیے تو اوپن مائنڈ کے ساتھ کرنا چاہیے. اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان میں سے کچھ باتیں مجھے پتہ ہے تو کچھ بتا دیں، نہ ہی ان کے جانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہ جبریل امین تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تو اس میں سے صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں کچھ باتیں پتہ تھی اور کچھ نہیں پتہ تھی، مطلب ہم تو پہلے سے ہی جانتے تھے. تو یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اوپن مائنڈ کے ساتھ جانا چاہیے ہمیں. بالکل صحیح بات ہے. اور دوسرا اس کو نا میں تھوڑا سا اور کلیریفائی کر دوں آپ کی بات کو، کہ دین کا علم جو ہے نا، یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ پتہ ہے تو دوبارہ نہیں پتہ لگ سکتی، بلکہ یہ ایک تذکیر ہے، یہ کیا دہانی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کے 30 میں سے 29 سپاروں کے اندر ذکر کیے. ایک دفعہ اللہ بتا چکے ہیں، 2 دفعہ بتا چکے ہیں، 3 دفعہ، 29 سپاروں کے اندر وہ واقعہ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کا مقصد انفارم کرنا نہیں ہے، مقصد اس سے عبرت دلوانا ہے. مثلا جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، مارکیٹنگ کرنے والے ہر اوور کے بعد 2 گڈ بسکٹ کا اشتہار لگا دیتے ہیں. اب پتہ لگ گیا بھائی بسکٹ ہے، ٹھیک ہے کبھی کھا لیں گے، لیکن وہ ہر اوور کے بعد کیوں اشتہار لگاتے ہیں؟ یہ پیپسی والے کیوں اشتہار لگا دیتے ہیں؟ تاکہ آپ کے دماغ پہ وہ راسخ ہو جائے اور آپ کو بھولے ہی نہ وہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بار بار توحید کا حکم ہو، نماز کا حکم ہو، خیر کے کاموں کا حکم ہو، اس کو ریپیٹڈلی جو ہے وہ ذکر کیا ہے. کبھی دین کی کوئی بات بھی، قرآن پاک کی کوئی آیت بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھواتے ہیں. کیوں پڑھواتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ساروں کو، ایک دفعہ سے اپنے کلیم کر لی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا سبق ہے، اس کو ریوائز کرو، اس کو ریپیٹ کرو، اس کو اپنے دماغ میں ریکال کرو، اس کے اوپر دوبارہ سے سوچو، اس کے اوپر غور و فکر کرو، اس کو اپنا ورد بنا لو. تو یہ بالکل اس میں بالکل یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بات تو پتہ ہوگی مجھے یا کسی اور کو. اگر مفید بات ہے تو بار بار کرنی چاہیے. ایک حدیث آپ ایک دفعہ سنا چکے ہیں، اگر دوبارہ اس کی ضرورت ہے دوبارہ سنائیں، اور اس نیت سے سنائیں کہ میری بھی عمل میں آ جائے اور دوسروں کے بھی عمل میں آ جائے. بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بڑے اچھے فوائد ذکر کیے ہیں.